ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ آج کی جو درس ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ ظالم ہے وہ ظالم کی مدد کرنا، یہ ظالم خود اسی بندہ پر مسلط ہوں گے جس نے اس کی مدد کی۔ جو بندہ کسی ظالم کی مدد کرتے ہیں تو وہ ظالم خود بخود رب العالمین اس پر مسلط کریں گے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ آپ کسی ظالم کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اس لیے ایک مقولہ ہے، من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ، جو بھی کسی ظالم کی مدد کرتے ہیں وہ رب العالمین اسی پر خود مسلط کریں گے۔ جو بندہ جس چور کی مدد کر لیتے ہیں تو وہ چور کل اس سے وہ چوری کریں گے۔ جو ڈاکو، جس بندہ نے کسی ڈاکو کے ظالم کی مدد کیا وہ ظالم اسی بندہ پر خود مسلط ہو گئے۔ اور اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ اس کی مثال افغانستان کے حالات دیکھو کہ افغانستان میں پاکستان نے ان نیٹو کا وہ مدد کیا تو وہ نیٹو اس پر خود مسلط ہوا۔ معاشی لحاظ سے بھی مسلط ہے، تعلیمی لحاظ سے بھی مسلط ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی مسلط ہے ان پاکستان پر۔ جو بندہ کسی ظالم کے تعاون کرتے ہیں تو رب العالمین وہ ظالم اسی پر مسلط کرتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں بھی جن لوگوں نے جس قاتل کے، جس ڈاکو کے، جس سودخور کے مدد کیا وہ ڈاکو اور وہ چور اس بندہ پہ خود مسلط ہو چکے ہیں۔ جس نے کسی قاتل کا وہ مدد کیا وہ قاتل خود اسے معاون پر وہ مسلط ہو کر کے اس سے قتل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو معاشرہ ہے، یعنی جو طالب العلم غلط کام کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وہ غلط کام کرتے ہیں اور پھر بھی آپ اس پر وہ اپنے اساتذہ کو نہیں بتاتے ہیں تو کل یہ آپ پر مسلط ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اعان ظالما ولو بکلمۃ حشر معہ یوم القیامہ، جو بھی کسی ظالم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ایک ہی کلمہ میں بھی، حشر معہ یوم القیامہ، روز محشر میں اس کے ساتھ اس کا بعثت ہوگا۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نیکی میں اور تقوی میں، تعاون نہ کر کسی کے ساتھ گناہ اور زیادتی میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اب اپنے بھائی کا وہ تعاون کر اگرچہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، ہر حال میں اس کے تعاون کر۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ رسول اللہ، مظلوم کو تو سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن ظالم کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ پکڑو تاکہ وہ ظلم نہ کرے۔ اس لیے وقد خاب من حمل ظلما، پھر وہ بندہ نامراد ہوگا جو ظلم اٹھاتے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمِ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مسلم کی حدیث ہے کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم روز محشر میں انسان کے لیے اندھیرا ہے۔ لہذا ظالم کے تعاون بھی نہیں کرنا، ظلم بھی نہیں کرنا، کیونکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ظلم حرام کیا، خود بھی ظلم نہیں کرتا ہوں اور کسی اور کو بھی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ لہٰذا اس آیات میں یہ حکم ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، میلان نہ کر ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہے ورنہ تمہیں بھی آگاہ پہنچیں گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ یعنی اس دن میں جو اللہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی معاون نہیں ہے، لہٰذا وہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے، نہ خود ظلم کرے نہ کسی ظالم کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ورنہ یہ رب العالمین آپ پر ہی مسلط کریں گے۔ اس کی مثالیں کافی ہے، جس طرح یہ نواز شریف نے وہ پرویز مشرف کے وہ تعاون کیا تو یہ پرویز مشرف اسی پر اللہ نے مسلط کیا۔ عمران خان نے وہ اسے جرنیل کے وہ تعاون کیا، وہی جرنیل اسی پر اللہ نے مسلط کیا۔ تو جو بھی جس ظالم کے تعاون کرتے ہیں تو رب العالمین اسی پر مسلط